السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ معزز سامعین، ابھی آپ دیکھ رہے ہیں قمر رضا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ آپ حضرات آئے دن روز کچھ نہ کچھ اسلامک ویڈیو آپ حضرات ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ آج آپ سماعت کریں گے کہ اسلام ہی معیار زندگی ہے۔ اسلام ایک امن پسند، کامل ترین، لاجواب خوبیوں کا حامل، انسانی طبیعت و فطرت کے عین مطابق آسمانی اور سچا دین ہے۔ اس دین میں دنیاوی، اخروی، اخلاقی، ظاہری، باطنی، گھریلو، خاندانی، معاشرتی، معاشی الغرض ہر لحاظ سے اور زندگی کے تمام شعبہ جات سے وابستہ افراد کے لیے رہنمائی موجود ہے۔ دین اسلام کی تعلیمات کو بہت گہرائی میں جا کر نہیں بلکہ صرف سرسری طور پر جاننے والے بھی فوراً سمجھ جاتے ہیں کہ انسانی زندگی گزارنے کا واحد، مکمل، معیاری اور آسان ذریعہ دین اسلام ہی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اسلام مکمل ذات حیات ہے۔ دین اسلام میں ہر طبقے کے افراد بلکہ صرف انسانوں کے ہی نہیں، جانوروں، پرندوں، حشرات اور درختوں تک کے حقوق بیان کیے گئے ہیں۔ جہاں تک انسانوں کے حقوق کی بات ہے تو یہ واحد دین ہے جو بچوں، جوانوں، بوڑھوں، بیویوں، شوہروں، بیٹیوں، محارم، رشتہ داروں بلکہ یتیموں اور لاوارثوں تک کے حقوق بیان کرتا اور ان کے ادائیگی کا حکم دیتا ہے۔ جو لوگ مغرب اور جدید معاشروں کی ترقیوں سے متاثر ہیں وہ بھی اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ مغرب میں خاندانی نظام، والدین کا اکرام، بہن بھائیوں اور محارم کے رشتوں کی پاکیزگی اور شرم و حیا کا نظام تباہ ہو چکا ہے۔ ایسے میں دین اسلام ہی نجات و کامیابی اور ذہنی، قلبی اور اخروی سکون کا واحد ذریعہ ہے۔ آئیے ذرا دین اسلام کی انسانیت نواز تعلیمات کی مختصر جھلک ملاحظہ فرمائیے۔ معزز سامعین، ماں باپ اور دین اسلام۔ غیر اسلامی معاشروں میں ماں باپ اولاد کے ہاتھوں کس قدر اذیت اٹھاتے ہیں یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ جنہوں نے اولاد کو دنیا میں پہلی سانس لینے سے جوان ہونے تک سنبھالا، ناپاکی و ستھرائی ہر حالت میں ساتھ رکھا، انہی کو اولڈ ہاؤس میں داخل کروا دیا جاتا ہے۔ دین اسلام کی سچی کتاب قرآن پاک میں ہے، ترجمہ کنز ایمان، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر تیرے سامنے ان میں ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان سے اف تک نہ کہنا اور انہیں نہ جھڑکنا اور ان سے تعظیم کی بات کہنا اور ان کے لیے عاجزی کا بازو بچھا نرم دلی سے اور عرض کر کہ اے میرے رب تو ان دونوں پر رحم کر، جیسا کہ ان دونوں نے مجھے بچپن میں یعنی چھوٹی عمر میں پالا۔ معزز سامعین، اس لیے ضروری ہے کہ والدین کی خدمت کو سعادت سمجھا جائے اور ان کی نافرمانی سے بچا جائے۔ بیویاں اور دین اسلام۔ اللہ کریم نے بیویوں کے بارے میں حکم فرمایا اور ان سے اچھا برتاؤ کرو۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں ہے کہ کھلانے پہنانے میں، بات چیت میں اور زوجیت کے امور میں بیویوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے اچھے لوگ وہ ہیں جو اپنی عورتوں یعنی بیویوں سے اچھی طرح پیش آئے۔ رشتہ اخوت اور اسلام۔ والدین کے بعد بہنوں اور بھائیوں کا رشتہ بہت قریبی اور عزت والا ہے۔ دین اسلام نے ان رشتوں کا بھی اکرام سکھایا ہے۔ چنانچہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے، بڑے بھائی کا حق اپنے چھوٹے بہن بھائیوں پر ایسا ہے جیسا کہ باپ کا حق اپنی اولاد پر۔ چھوٹے بڑے کی تمیز اور اسلام۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرے، ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے اور ہمارا حق نہ پہچانے وہ ہم میں سے نہیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ دیگر خونی رشتوں، مسکینوں، مسافروں، پڑوسیوں اور مہمانوں تک کو بھی دین اسلام نے بہت اکرام دیا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے، تو رشتہ دار کو اس کا حق دو اور مسکین اور مسافر کو یہ بہتر ہے ان کے لیے جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں اور انہی کا کام بنا۔
حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کریمہ کے تحت لکھتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ تمام قرابت داروں کے حقوق ادا کرنے کا حکم دے رہی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہر رشتہ دار کا حق ہے، اس میں تمام قرابت دار شامل ہیں، اور اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ قرابت داروں سے سلوک اور صدقہ و خیرات نام و نمود رسم کی پابندی سے نہ کرے، محض رب کریم کی رضا کے لیے کرے، تب ثواب کا مستحق ہے۔ پڑوسی اور اسلام، پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات پاک کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے پڑوسی یا فرمایا اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ مہمان اور اسلام، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم نے جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ مزدوروں کے حقوق کی ادائیگی پر بھی اسلام نے بہت زور دیا ہے، چنانچہ رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری ادا کرو۔ محترم قارئین، اسلام کی ان انمول تعلیمات کو ذہن نشین رکھیے اور ہمیشہ دین اسلام اور اس کی تعلیمات پر یقین و ایمان کے ساتھ کاربند رہیے۔ دین اسلام کے علاوہ کوئی مذہب نہ تو دنیا کے کسی شعبے میں حقیقی طور پر کامیاب ہو سکتا ہے، نہیں آخرت میں کام آئے گا، کیونکہ رب کائنات نے واضح طور پر فرما دیا ہے کہ بے شک اللہ کے یہاں اسلام ہی دین ہے۔ اپنے پیارے مذہب اسلام کی تعلیمات پر عمل کرتے، ہر آن اپنے رب کی رضا کو تلاش کرتے اور اس کی اطاعت کرتے اور گناہوں سے بچتے ہوئے زندگی کا سفر گزارنا ہی کامیابی ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے، آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو معزز سامعین، آپ حضرات یوں ہی قمر رضا آفیشیل یوٹیوب چینل دیکھتے رہیں، سبسکرائب کریں، میرے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ اچھے سے اچھا ویڈیو میں آپ تک پہنچاتا رہوں۔ خدا حافظ۔